اپنی ریاست قائم کرنے کے بعد عثمان کو دو محاذوں پر لڑنا پڑا، ایک بازنطینیوں کے خلاف اور دوسرا ترکمان ریاستوں کے خلاف جو اس کی حکمرانی کے خلاف تھے۔ عثمان نے بازنطینیوں کے حساب سے اپنے علاقوں کو بڑھانے پر زور دیا اور اس وقت سے عثمانیوں کا بنیادی مقصد باقی بچی ہوئی بازنطینی زمینوں کا قبضہ بن گیا۔ کچھ روایات میں کہا گیا ہے کہ عثمان کی جانب سے بازنطینیوں کے خلاف پہلی جنگ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے تھی جو اس نے 1284 یا 1285 کے بہار میں کھائی تھی، جب بازنطینیوں نے، جن کی قیادت برسا کے تیکفور کے پاس تھی، عثمان اور اس کے آدمیوں کو گات لگا کر حملہ کیا تھا۔ اس بات میں شک ہے کہ عثمان نے اس گات کے بارے میں اپنے جاسوسوں میں سے کسی ایک سے سنا تھا۔ بہرحال اس نے بازنطینیوں کے ساتھ ٹکراؤ کا انتخاب کیا اور وہ شکست کھا گئے اور جانی نقصان کے ساتھ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے، جن میں اس کا بھتیجا بایوچا جو ساؤچی کا بیٹا تھا وہ بھی شامل تھا۔ اس کے بعد تقریباً 1286 میں عثمان نے 300 سپاہیوں پر مشتمل ایک فوج کی قیادت کرتے ہوئے کولوچا ہیسار قلعہ کی جانب پیش قدمی کی۔ یہ ایک قلعہ تھا جو اینا گول کے قریب تھا۔ عثمان نے رات کے وقت قلعہ پر حملہ کیا اور اسے فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی ریاست کو شمال کی طرف جھیل ازنک کے قریب تک پھیلایا۔ کولوچا ہیسار میں عثمان کی فتح نے قلعہ کے گورنر کو چیلنج کیا جو ایک مسلمان حکمران کے متحد ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، خاص طور پر ایک سرحدی امیر کے۔ اس لیے اس نے کراچا ہیسار قلعہ کے گورنر سے اتحاد کیا اور دونوں نے مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ حال ہی میں ہارے ہوئے تمام بازنطینی علاقے دوبارہ حاصل کر سکیں۔ اس طرح عثمانیوں اور بازنطینیوں کے درمیان دوبارہ جنگ ہوئی جو بلیجک اور اینا گول کے درمیان کہیں ہوئی۔ یہاں شدید لڑائی ہوئی جس میں عثمان کے بھائی ساؤجی بے شہید ہو گئے۔ یہ جنگ عثمانی فتح کے ساتھ ختم ہوئی۔ اس کے بعد عثمانی کراچا ہیسار قلعہ میں داخل ہوئے جہاں انہوں نے پہلی بار شہر کے چرچ کو مسجد میں تبدیل کیا۔ عثمان نے اس نئے فتح شدہ شہر کے لیے قاضی کا تقرر کیا۔ مورخین نے اس فتح کی تاریخ کا تعین مختلف انداز سے کیا ہے۔ عثمان نے اپنے اس نئے شہر کو بازنطینیوں کے خلاف اپنی نئی فوجی مہمات کے لیے ایک بیس بنا دیا اور حکم دیا کہ اس کا نام جمعہ کے خطبہ میں پڑھا جائے جو ان کی خود مختاری اور اقتدار کا پہلا اظہار تھا۔ عثمان کی یہ فتح اب تک کی سب سے بڑی فتح تھی۔ سلجوق سلطان علاء الدین کیقوباد نے عثمان کی کامیابیوں کی گہری قدردانی کی اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے حضرت عثمان غازی مرزبانی عالی جاہ عثمان شاہ کا لقب دیا، یعنی معزز فاتح اور سرحدی محافظ عثمان شاہ۔ سلطان علاء الدین کیقوباد نے عثمان کو اس کی فتح شدہ تمام زمینوں کی حکمرانی بھی عطا کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ سلجوق سلطان علاء الدین کیقوباد نے ایک فرمان جاری کیا جس میں عثمان کو تمام قسم کے ٹیکسوں سے مستثنی قرار دیا۔ عثمان کو سلطان سے کئی تحفے بھی ملے جو اس کی نئی بلند حیثیت کی عکاسی کرتے تھے۔ ان تحفوں میں شامل تھے سونے کا جنگی پرچم، ایک مہتر یعنی جنگ کا ڈھول، ایک توغ یعنی ایک کھمبا جس پر گھوڑے کے بال ترتیب سے لگے ہوئے تھے، ایک سنہری تلوار اور 1,00,000 درہم۔ فرمان میں یہ بھی ذکر تھا کہ عثمان کو اس کے زیر حکمرانی تمام علاقوں میں جمعہ کے خطبے میں ذکر کرنے کا حق دیا جائے گا اور اسے اپنے نام پر سکے ضرب کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس طرح عثمان ایک سلطان بن گیا لیکن اس کے پاس صرف عنوان کی کمی تھی۔ یہ روایت کی جاتی ہے کہ جب ڈھول بجا کر سلطان علاء الدین کیقوباد کی آمد کا اعلان کیا گیا، عثمان نے عزت کے طور پر کھڑے ہو کر موسیقی کے رکنے تک اسی حالت میں کھڑے رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس دن کے بعد عثمانی سپاہیوں نے سلطان کے لیے عزت کے طور پر کھڑا ہونے کی روایت اپنائی جب بھی ڈھول بجائے جاتے۔